بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بخاری کی ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا رقم ہے 6552۔ بہت سا حصہ زیر بحث آ چکا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا بیان ہوا ہے۔ یہ پورا باب اللہ کے آخری پیغمبر کے خوابوں کا باب ہے جو وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھے۔ اب تک جو چیزیں اس سے پہلے زیر بحث آئی ہیں ان میں زیادہ تر بعض جرائم کی سزائیں جس طرح آپ کو رویا میں ممثل کر کے دکھائی گئیں اس کا بیان تھا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم کو دیکھا۔ اب اس کے بعد یہی مضمون آگے بڑھتا ہے، اور جس طرح پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایک واقعہ سامنے آتا ہے، پھر اس رویا کے بیان میں رسالت مآب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تھا، تو جو 7 فرشتے ہیں وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ابھی اور آگے چلیے، یعنی ابھی کچھ اور چیزیں دیکھنا باقی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے، تو اب فرمایا کہ فانطلقنا فانتہینا الی روضۃ عظیمۃ لم ارى روضۃ قط اعظم منها ولا احسن قال لك فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية باللبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المهز في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك قال فسمع بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لي هذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكما زراني فأدخله قال أما الآن فلا وأنت داخله۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ خون کی طرح، معاف کیجیے گا یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس میں بلندی کی طرف چلیے۔ ہم اوپر کی جانب بڑھے تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی، یعنی یہ دیکھا اس رویا میں۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھلوایا۔ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہمارا سامنا اس میں ایسے لوگوں سے ہوا جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا نصف حصہ نہایت بدصورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے جو اس رویا میں یا خواب میں ساتھ چل رہے ہیں، فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ وہ جو لوگ نظر آئے جن کا آدھا جسم خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی جس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے۔ اس کے بعد وہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا وہ عیب جا چکا تھا اور اب وہ پورے جسم میں نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ان دونوں نے کہا، یعنی وہ جو دونوں فرشتے ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ جنت عدن ہے، یعنی جو جگہ دکھائی گئی فرمایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے، یعنی آپ کو بھی اسی شہر میں آنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو، یہ میری منزل ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو واقعہ دیکھا گیا تو اس کے آخر میں پھر ان دونوں فرشتوں نے اس کی حقیقت بتائی ہے، تو ہم نے ایک ایک کر کے اس کو آخر میں بھی دیکھ لیا تھا۔ اب یہاں جو کچھ دیکھا گیا اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی یہاں انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو خلطوا عملا صالحا و سیئا کے طریقے پر اچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے پاک صاف کر دے گا۔ اب پاک صاف ہونے کا یہ عمل کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے، یعنی عفو درگزر ہو گیا، ان کے مجموعی عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، انہوں نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ بھاری پڑ گئے، جو عفو درگزر کے قاعدے قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان کے تحت معافی ہو گئی، اور یا یہ کہ کچھ سزا دے کے معافی ہو گئی۔ یعنی یہ ساری صورتیں ہوں گی، لیکن جن لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہمہ شمہ سب لوگوں کا یہی معاملہ ہوگا، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس طرح صاف کر دیں گے۔ اس پوری روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے کہ روایت میں مجرموں کا انجام عمل اور نتیجہ عمل کی تمثیل کے طریقے پر بیان ہوا ہے، یعنی یہ عمل ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، یہ وہ حقیقی نتائج نہیں ہیں جو قیامت میں ہوں گے، بلکہ ایک تمثیل ہے، تمثیل کے طریقے پر بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ حقیقت سمجھی جا سکتی ہے کہ مستقبل کے واقعات پیغمبروں کو بالعموم اسی طرح رویا میں اور ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو مستقبل کے واقعات بلکہ ماضی کے واقعات بھی جب دکھائے جاتے ہیں تو ایک تمثیل، جس طرح سے ہم بعض اوقات ایک فکشن لکھ دیتے ہیں اور اس میں ایک کردار بنا دیتے ہیں مختلف چیزوں کو، ایسے ہی ہو جاتے ہیں، ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں، لہٰذا ہر جگہ تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس طرح سے رویا یا خواب کی تعبیر ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت تعبیریں کی گئی ہیں، تو ان کی بھی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، اس کے واقعات جب رویا میں دکھائے جاتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی 20-21 کے قریب خواب ہیں جو اس باب میں بیان ہوئے ہیں، یہ سب محتاج تعبیر ہیں، ان کی تعبیر ہوگی ہر حال میں۔ فتن، یہ بہت سنا ہوگا، بعض روایتیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے فتنے پیدا ہوں گے، ان کو عام طور پر ہمارے ہاں فتن کی روایتیں کہا جاتا ہے۔ ملاحم، جنگوں کا ذکر آتا ہے بہت سا حدیثوں میں کہ اس طرح ہوں گی، اور علامات قیامت کے بارے میں جو کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے جو آپ سنتے ہیں عام طور پر، اس کو بھی اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے، یعنی وہ واقعات نہیں ہیں، وہ واقعات کی تعبیریں ہیں، واقعات کی تمثیلات ہیں، جیسے کہ خواب میں واقعات دکھائے جاتے ہیں۔ اور جہاں تعبیر سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یعنی تعبیر ہی کی جائے گی، جہاں سمجھ میں نہ آ رہی ہو، معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں بالعموم مصداق کے سامنے آ جانے کے بعد ہی واضح ہوتی ہیں، یعنی جب وہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو اس طرح خواب میں دیکھا تھا، ایسے ہی ہو گیا، اور ان سے مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے وقت پر ہی واضح ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پیشین گوئی تھی رسالت مآب کی دور حاضر کے لیے،
فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب تم دیکھوگے کہ عرب کے صحراؤں میں ننگے بدن ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور فرمایا تھا کہ انطلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی۔ تو دونوں ہی چیزیں گرفت میں نہیں آتی تھیں، یعنی سمجھ میں نہیں آتی تھیں کہ یہ کیا بات ہے، لیکن جب وہ پوری ہوئیں تو ہر شخص کی سمجھ میں آ گئی۔ عمارتوں کو ہم نے حقیقت میں دیکھ لیا، اور غلامی کا ادارہ بھی ٹھیک اسی زمانے میں ختم ہو گیا دنیا سے۔ تو اس طرح گویا دونوں باتیں حرب بحرب پوری ہو گئیں۔ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ تو اس میں بھی جتنے واقعات آئے ہیں ان کو پھر آخر میں ان دونوں فرشتوں نے بیان کیا ہے یا تعبیر کی ہے اس کی، یعنی خواب دکھایا گیا اور خواب ہی میں تعبیر بھی دکھا دی گئی ہے کہ یہ اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ تو اس طرح یہ روایت ایک مفصل روایت کی حیثیت سے ختم ہوئی۔ ہم نے جو کچھ اس کے بارے میں ضروری باتیں تھیں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔